السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلمان ہیرو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا پر راج کیا، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ بلکہ اسلامی تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1838 میں موجودہ عراق کے شہر تکریات میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دریا بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، پیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہیں۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کردار ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کردہ شخصیات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے اور فلسفیوں، مشکلوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ صلاح الدین فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے۔ 1174 میں سلطان نے سکندریہ میں ایک مشترکہ قد القاس کو گرفتار کر لیا جو بظاہر ایک پرجوش صوفی تھے۔ صلاح الدین مصر اور شام میں خانقاہوں کے سرپرست کی حیثیت سے صوفی ازم کے حامی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو صوفی فلسفی یحییٰ السہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جو عربی و فارسی کے فلسفے میں نام نہاد روشنی کے بانی تھے۔ 1191 میں حلب میں مارے گئے تھے۔ صلاح الدین کے سوا نگار ابن شہاد، جنہوں نے سلطان کو متصل طور پر ایمان کے مثالی محافظ کے طور پر پیش کیا ہے۔ 1174 کے موسم گرما کے اول میں نور الدین ایک فوج جمع کر رہا تھا۔ موصل، دریا بکر اور جزیرہ کے وزیروں کو سمن بھیج رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی مصر کے خلاف حملے کی تیاری کی جا سکی۔ ایوبیوں نے ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان تیاریوں کے انکشاف پر ایک کونسل کا انعقاد کیا اور صلاح الدین نے قاہرہ کے باہر اپنی فوج جمع کی۔ 15 مئی کو نور الدین گزشتہ ہفتے بیمار پڑنے کے بعد انتقال کر گئے اور ان کا اقتدار ان کے 11 سالہ بیٹے صلاح اسمیل الملک کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی موت نے صلاح الدین کو سیاسی آزادی دی اور الصلاح کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار کی طرح کام کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے والد کی موت کو زلزلے کا جھٹکا قرار دیا۔ نور الدین کی موت کے بعد صلاح الدین کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مصر سے صلیبیوں کے خلاف اپنی فوجیں منتقل کر سکتے تھے یا شام میں صلاح کی طرف، لیکن اس کے لیے انہیں مدد سے وہاں جنگ شروع کی انتظار کرنا پڑا۔ عماد الدین اصفہانی کے مطابق 1174 میں مصر چھوڑنے سے پہلے صلاح الدین کے 5 بیٹے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا 1170 میں پیدا ہوا اور اس کی بیوی شمسہ جو اسے اپنے ساتھ شام لے گی۔ انہوں نے اس کے بیٹے عثمان کو جنم دیا جو 1172 میں مصر میں پیدا ہوا اور پھر 1177 میں ایک اور بچے کو جنم دیا، جبکہ ابو العباس کلکشاندری نے بیان کیا کہ ان کا 12واں بیٹا مئی 1178 میں پیدا ہوا تھا، جبکہ اصفہانی نے بیان کیا کہ یہ بچہ صلاح الدین شمس کا بیٹا تھا۔ صلاح الدین نے ستمبر 1176 میں نور الدین کی بیوہ عصمت الدین خاتون سے شادی کی اور ان کی ایک بیوی نے بالترتیب 1173 اور 1178 میں غازی اور داؤد